أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں وعلیکم سبھی پیاری السلام بہنیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم الحمد للہ. آپ بتائیے. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ. اوکے، ابھی تو لوگ جوائن ہو رہے ہیں تو کچھ بات کرنی تھی. چلیں انشاءاللہ پہلے تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں. اللہ کے کلام سے ہی شروع جیسے کرتے ہیں ویسے ہی تو تلاوت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے جب تک کچھ لوگ اور جوائن ہو جائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. چلیں، کافی لوگ الحمدللہ جوائن کر چکے ہیں. اصل میں تھوڑی سی ہمارے پاس ادھر کچھ جاننے والے اور ریلیٹیوز کافی عمرہ پر آئے ہوئے ہیں. میرا کئی بار مکہ مدینہ اس طرح سے جانا ہوا جا رہا ہے یا کچھ اور مصروفیت ہوئی جا رہی ہے. تو ہم ابھی نیکسٹ منتھ جو آپ لوگوں کا شروع ہے اگست، اس میں 15 ڈیز کی آف رکھ کے اور اس کے بعد سے آپ لوگوں کی دوبارہ کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے. تو جو 15 ڈیز آپ لوگوں کا آف رہے گی اس کی آپ لوگوں کی فیس بھی ہاف پیمنٹ رہنے والی ہے. اور آج انشاءاللہ ہم آیت کمپلیٹ جو تفسیر چل رہی تھی وہ کرانے کے بجائے آپ لوگوں کو آگے کے ورڈ ٹو ورڈ کرا دینا چاہ رہے ہیں
تاکہ ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں کے پاس جتنا ٹرانسلیشن جمع ہو جائے گا وہ آپ لوگوں کا کام رہے گا کہ اس کو آپ لوگوں کو یاد کر کے جب یہ 15 ڈیز کے بعد ہوگا تو جتنا بھی ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ صرف اس کا ٹیسٹ ہوگا، تفسیر یا اور کوئی کویشچنس کچھ بھی نہیں ابھی ہوں گے، خالی ورڈ کی میننگ اور جو آپ لوگوں نے ٹرانسلیشنس یاد کیے ہوئے ہیں وہ۔ تو آج میری کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی آپ لوگ جہاں تک ہم لوگ پہنچ سکیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ورڈ میننگ آپ لوگوں کو مل جائے، اور یہ 15 ڈیز جو ہیں تو آپ لوگوں کے ویسٹ بھی نہ جائیں، اور اچھے خاصے آپ لوگ یہ بھی جمع کر لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم لوگ آگے جب شروع ہوگا تو ورڈ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، اس سے آسانی بھی رہتی ہے اور آگے کے انشاءاللہ کر سکیں گے۔ امید ہے کہ اس کو بھی آپ لوگ یہ کر سکیں گے، اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے جو بھی آپ لوگوں کو بیچ میں بریک مل رہا ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں گروپ میں آپ لوگوں کا کیا آیا ہوا ہے۔ اوکے، گروپ میں ہم لوگوں کا ورڈ بائی ورڈ کہاں تک ہو گیا ہے؟ ریمائنڈ کرائیں آپ لوگ کے پاس جو آپ لوگ سب لوگ اپنا ورک شیٹ جو ملی ہوئی ہے اس کو کھول لیں، کہاں تک لکھا ہوا ہے بتائیں؟ 5:20 کمپلیٹ ہو گئی استاد، 18 18 تک 20 کمپلیٹ ہو گئی۔ نہیں 18 تک ہوا نہیں ہے۔ 18 20 نہیں ہوا۔ ہم لوگ 18 اپنی تک ورک ہوا ہے، شیٹ دیکھ کے 19 بتائیں، کو ہونا کیونکہ ہے۔ جو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ورک شیٹ میں جو آپ لوگوں کو نہیں استاذہ 18 تک 18 ہوا ہے، ہے، 19 ہاں 18 تک، ہوا ہے۔ جی میم 18 تک لیکن ایٹین آپ ہے۔ نے ہے۔ جو بھیجا تھا وہ 20 تک تھا تو اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ نے شاید آگے لکھ لیا ہوگا وہاں سے دیکھ کر کے، ہاں لیکن ہاں ہم نے جو جی جی ایکسپلین جی کیا ہوا ہے وہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ 18 ہے، کیونکہ آگے 20 تک بھیجا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے چلیں۔ آپ لوگوں کے پاس کہاں تک آیا ہوا ہے؟ 1 منٹ ہم ریکارڈنگ پاس کرتے ہیں، آپ لوگ 2 منٹ ویٹ کیجیے اور پھر انشاءاللہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے چلیں ہم لوگ 19 20 پہلے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے گروپ میں جو پہلے کے میسج بھیجے ہوئے ہیں، جو سا میسج ہم سلیکٹ کریں گے وہ آپ لوگ بھی اپنے پاس کھول کے رکھیں واٹس ایپ پر سے، اور انشاءاللہ وہاں سے ہیلپ لیتے ہوئے ورڈ بائی ورڈ لکھیں، اور اگر مس ہوگا تھوڑا تو بتائے گا، ریپیٹ کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ آپ سب لکھ سکیں۔ اوکے یہ میسج ہے میرے پاس، اس میں ہے آیت نمبر 19 18 تک ہو چکا ہے، جو ہم نے میسج سلیکٹ کر کے آپ لوگوں کو 19 دیا ہے وہ کھول لیجیے اور انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت بھی ہم لوگوں نے لگ بھگ جی ہاں یہیں سے شروع کی ہے، کیونکہ یہ ایک الگ مثال شروع ہوئی ہے۔ پہلی والی جو مثال تھی وہ ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ آگ جلائی اور آگ کے جلنے سے جو روشنی ہوئی، اس روشنی سے جتنا فائدہ اٹھا سکے منافق انہوں نے اٹھایا، لیکن آگ کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لے لی، اور باقی جو رہ گیا وہ آگ کی جو تپش ہوتی ہے، حرارت جو ہوتی ہے وہ باقی رہ گیا ان کے پاس، اور اندھیرے۔ تو اندھیروں میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ دنیا کے اندھیرے کا بھی ذکر ہے اور آخرت کے بھی اندھیروں کا ذکر ہے۔ آخرت کے اندھیرے تو ہم لوگ کو بالکل کلیئر سمجھ میں آ گئے کہ ان کے پاس آیات سے جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نہ ہی ایسے اعمال ہیں جن کے ساتھ پھر مومن کو جو نور دیا جائے گا، تو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہر مومن کے پاس کتنا کتنا نور ہوگا، جس کی روشنی ان کو مدد کرے گی۔ یہ جو پورا مرحلہ ہے
شہر کا، پھر پلسرات وغیرہ سبھی جگہ کہاں کدھر جانا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پڑے گا. تو وہ روشنی جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرے گی کہ انہیں کدھر جانا ہے. جبکہ منافق جس طرح سے اپنے آپ کو یہاں دھوکہ دے رہے تھے، بہکاوے میں تھے، تو وہ ان کو مسلمان والا ٹیگ ملے گا، ان کو روشنی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن پھر ان کی سچائی دکھا دیں گے. جس طرح سے ان کو آگ اللہ نے یہاں پر بھی دی کہ انہوں نے جلا لیا آگ، اور وہ آگ دین کی حقیقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، یہ سب تھی جس کو انہوں نے وقتی طور پہ اپنایا تھا، لیکن اس میں گرو نہیں کرا، پروگرس نہیں کری، اس کو سنبھالا نہیں، اخلاص نہیں لائے، تو پھر وہ چیز چلی گئی تھی. اسی طرح وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نور دیں گے، اور اصل دھوکہ پھر وہاں پر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر رہے تھے، کہ ان کا نور لے لیا جائے گا. تو وہ پھر آپ لوگ الحمدللہ، اس کو ہم لوگوں نے آدھا سمجھا تھا. نیکسٹ جب ہم لوگ آیت کی ایکسپلین شروع کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے فاسٹ سمجھنے میں. امید ہے کہ ابھی بھی جو تھوڑے سے بس جملے ہم نے بولے اس سے آپ لوگوں کو اور کلیئر ہی ہوا ہوگا. تو تفسیر وہاں سے شروع کرتے ہوئے جب تفسیر شروع کریں گے لیں گے. تو یہاں پر اب دوسری او لکھیں آپ لوگ. او مانے ہوتا ہے یا. اب یہاں پہ دوسری مثال ایک اور دی جا رہی ہے کہ یا پھر ان کی مثال اس طرح کی ہے کا صیبن. کا جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ بھی کا مثالی میں کا جو تھا کی طرح اس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے. صیب کہتے ہیں بارش کو. اگر بارش ہوتے وقت کی دعا آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہو یا سنی ہو، اللہم صیبا نافعا، صحیح، کہ جب بارش ہو رہی ہو تو کیا دعا کرنا چاہیے کہ یا رب یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ نافعہ ہو، یعنی نفع بخش ہو، فائدے مند ہو ہمارے لیے. تو صیب آپ کا ورڈ کوئی نیا نہیں ہے. اور اگر آپ نے دعا نہیں یاد کی ہوئی تھی تو انشاءاللہ یہ دعا لکھ لیجیے. آج کل تو سیزن بھی ہے، بارشیں ہو بھی رہی ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ اتنی بارش ہو جائے کہ دیکھنے میں سننے میں آتا ہے نا کہ کسی گھر گر گیا، کسی کا کچھ بہہ گیا، کسی کے یہاں باڑھ آ گئی، اتنی زیادہ بارش ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو جب بھی بارش ہو تو ہم اللہ سے فوراً دعا کریں کہ یا رب یہ بارش میرے لیے فائدے مند ہو، کیونکہ بارش نہ ہو تو بہت نقصان ہوتے ہیں. تو بس اتنی بارش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں ہم لوگوں کے لیے جتنی اس کی ہمارے لیے دعا کیا فائدے ہے؟ مند ہو. اوکے جی، اللہم آگے. اوکے. آپ کو ابھی انشاءاللہ لکھی بھی مل جائے گی تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. ٹیچر آسیہ آپ ہیں؟ ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام جی میم. ورحمۃ اللہ. جی، بارش کی دعا بھیج دیں انشاءاللہ. بس اتنی اللہم انی اللہم صیبا نافعا، بس. جی میم. چلے میننگ کے ساتھ ڈالیے. اوکے چلے، بارک اللہ فیکم. تو یہ صیب کو یاد رکھنے کی ایک طریقہ ہے، اور الحمدللہ اس سے آپ لوگوں کو بارش کی دعا بھی یاد ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں واٹس ایپ پر. کا صیبن، جیسے کہ بارش، تیز بارش، اچھی بارش، یا صرف بارش لکھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. بارش، بارش من السماء، من مانے سے، السماء آسمان. جو ورڈ آپ لوگوں کو آتے ہیں اور ہم اگر فاسٹ جا رہے ہیں تو ان کو آپ لوگ ڈراپ کرتے چلیں. جہاں ہم آپ لوگوں کو کھول کے بتا رہے ہیں یا کچھ مثالیں دے دیتے ہیں کہ اس کو اس طرح یاد رکھیے، وہ آپ لوگ یاد رکھیے. اور دیکھیے صیب میں یا آ رہا تھا لیکن اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سا واو با، ٹھیک، صاد واو اور با. تو اس کو انشاءاللہ یاد کیجیے گا. اور جو ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں کو ایکسٹرا مل رہے ہیں، کیونکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو زیادہ تر ویسے ہی ہیں جو ہمیں ورڈ میں نظر آ جاتے ہیں کہ یہ ہے تینوں لیٹر، 3 لیٹر کے ہوتے ہیں موسٹلی، اور تینوں لیٹر آپ کے اس میں نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے، یہاں پہ جہاں پر بھی آپ کو حروف مدیہ والے ملیں گے ان کو ہائی لائٹ کرتی چلیں کہ مجھے اسے ایکسٹرا الگ سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. صیب بھی اسی میم طرح کا ورڈ ہے، اسی طرح السماء بھی. جی میم پلیز وہ سیبن کا ٹرانسلیشن صرف بارش ہے؟ نہیں، کا مانے کا بھی لگا ہوا نا، صیب مانے بارش ہے، کا مانے کی طرح. جی پورا لکھنا ہے بارش کی طرح. ہاں. اور اوکے. اس کے آپ ٹرانسلیشن میں دیکھ رہی ہیں ایک بھی لکھا ہوا ہے. ایک کہاں سے آ جاتا ہے؟ جب دو زبر دو زیر دو پیش لگے ہوں ورڈ کے آخر میں تو وہ ایک کی میننگ لا دیتے ہیں. اوکے، جزاک اللہ. انتم جزاکم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے چلیں آپ لوگ واٹس ایپ پر بھی دیکھیں، وہاں سے انشاءاللہ اچھے سے آپ لوگوں کو اور ورڈ ملتے رہیں گے. مین معنی سے السماء معنی آسمان، سما کی روٹ لیٹر بھی اس کے حمزہ کے علاوہ سین میم واو ہے، جو کہ آپ کو سماوات جب پلورل بنے گا تب الحمدللہ زیادہ نظر آ جاتا ہے. سما ایک آسمان، لیکن السماوات آسمانوں. ٹھیک، تو یہاں پہ السما ہے، سنگولر ورڈ لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے ایک بارش کی طرح مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی. اور سما کا آپ لکھیں سین میم واو. فی بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہی بھی پڑھ چکے ہیں. سیپریٹ کر کے اس کو یاد کرنا دیکھ لیجئے تو یاد ہے الحمدللہ. فی معنی ہوتا ہے میں، اور ہی معنی اس. یہ ہی کس کے لیے آتا ہے بتائیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن کے لحاظ سے، اور میل فیمیل سنگولر پلورل، اتنا بتائیں. ہی یا ہو بھی ہوتا ہے. ہی یا ہو کس کے لیے تھرڈ آتا ہے؟ پرسن کے لیے. تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، اور میل میل یا فیمیل تھرڈ میل کے پرسن لیے. masculine singular. فیمیل. ہاں Singular. فیمیل کے لیے ہاں ہے، اور ہو اور ہی جو ہے وہ میل کے لیے ہے، اور سنگولر بھی بتا دیا انہوں نے. اگر پلورل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم یا ہم ہو جائے گا. ٹھیک، تو فی کیونکہ خود یا مدیہ لیے ہوتا ہے اس لیے فی ہو نہیں لکھا جاتا، فی ہی لکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہی اور ہو ہے یہ اپنے پچھلے جو مدیہ یا ورڈ جو آ رہا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ، یعنی ایزی رہے زبان پہ، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے. فی معنی میں، ہی معنی اس. کس میں؟ جو آسمان سے بارش آئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. فی ہی اس میں کیا ہے؟ ظلمات. آپ ظلمات پڑھ چکے ہیں؟ ظلم معنی اندھیرا، ظلمات اندھیرے جمع ہے. سبحان اللہ، ایک اندھیرا بھی کافی ہوتا ہے کہ اگر اندھیرا ہو جائے. لیکن جس طرح سے ہم لوگ نے ابھی سمجھا تھا نا کہ جب اندھیرے جمع ہوں، جس طرح سے مثال لی تھی کہ اگر سڈن لائٹ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، تھوڑی دیر تک آنکھ اس طرح سے ہوئی بھی ہوتی ہے جو ہماری روشنی میں ہوئی ہوتی ہے. تو پھر تھوڑی دیر بعد اگر باہر سے کچھ آ رہی ہے روشنی، چاند کی، سورج کی، اسٹریٹ لائٹ، کچھ بھی، تو ونڈو میں سے گھر کے اندر بھی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اندھیرا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن باہر بھی اندھیرا، چاند کا بھی اندھیرا، اسٹریٹ لائٹ کا بھی اندھیرا، ہر چیز کا اگر اندھیرے جمع ہو جائیں، یعنی ایک اندھیرا کافی اور بہت سارے اندھیرے جمع ہو جائیں، تو پھر اس طرح کا آلموسٹ ہم لوگوں نے کبھی فیس نہیں کیا. اگر کبھی فیس کیا ہوگا، کسی کمرے میں بند تھے اور بالکل اندھیرا ہو گیا، تو آپ دیکھیں سانس تک رکنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ نظر آئے. تو اللہ ہم سب کو نور عطا کر کے رکھے، علم کا نور، اور پھر نیک اعمالوں کا نور، خبر کا نور، آخرت کا نور. کیونکہ یہ ہی اپوزٹ ہو کے منافق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جہالت کا نور، جہالت کے اندھیرے، اور جو نافرمانیاں کی، اللہ کی حکم کو نہیں مانا، اس کے اندھیرے، قبر کے اندھیرے، پھر آخرت میں ان کو نور دے کے لے لیا جائے گا وہ اندھیرا، وہ پھر بھٹکتے پھریں گے اللہ کے عذاب میں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو ظلمات، صرف ظلم بھی آ سکتا تھا، اندھیرا کافی تھا، لیکن جمع ہے ظلمات. الف تا جب پلورل بناتے ہیں تو مؤنث فیمیل فیمنائن کے لیے ہم بناتے ہیں مؤنث، اور الف تا اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں گی کہ میل کے لیے واو نون ایڈ کر کے ورڈ جو ہو، اگر مسکلائن تو اس میں ہم واو نون ایڈ کر لیتے ہیں، اور اس میں الف تا. تو ظلمات، اور اس کے بعد واو ہے، واو کو الگ کیجئے، واو مانے اور. رعد، رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک، نہیں بجلی کو، ابھی کڑک تو برق آئے گی. ٹھیک، رعد مانے ہے بجلی. اوکے، یہ ورڈ بھی آپ کے جب بجلی کڑکتی ہے اس کے پڑھنے والی دعا میں پڑھا جاتا ہے. ٹیچر آسیہ، ایک اور کام، آپ بجلی کے کڑک کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی جی وہ میم. بھیجیں. جی انشاءاللہ. تازہ واٹس ایپ میں تو جی رات مانے بجلی لکھا ہے اور برق مانے گرج لکھا ہے. جی، رات مانے گرج. اوکے، وہ برق مانے بجلی. جی لکھیں میم آپ تھنڈر، ایسے رات لکھیں. تھنڈر میننگ ہوتی ہے رات کی، ہاں، جس کو اور گرج کہیں بجلی گے، کی تھنڈر ہی لائٹ. کہتے ہیں.
ہاں تھنڈرنگ کے لیے کے وقت ہی پڑھی جاتی ہے. اور برق جو ہے وہ جو ایک لائٹ جیسی چمکنے میں دکھتی ہے نا اسے کہتے ہیں. اور ایک آواز جو سنائی دیتی ہے وہ آپ گرج جیسے کہیں. صحیح ہم نے غلط بولا, الٹا بولا ہوتا. رعد مانے گرج لکھیں جو کہ آواز جیسی ہوتی ہے. اور برق کے معنی وا برق بھی لکھیں, وا مانے اور برق مانے لائٹننگ یعنی بجلی. چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مثال دی؟ او یا آسمان سے تیز بارش جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی. جہاں تک ابھی آپ لوگوں نے کہا یجعلون, جعل آپ لوگ پہلے ہم لوگ یہ ورڈ لے چکے ہیں. جعل یہ کئی بار آئے گا. یجعلون, پھر جعلنا, پھر جعلہم, جعلہم, اس طرح کے بہت سارے. جعل یہ جیم عین لام سے ریلیٹڈ کئی بار آپ کو میننگ آئے گی. اور جعل مانے ہوتا ہے کر دینا یا ہو جانا, اس طرح والی میننگ میں آئے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آگے دیکھیے اصابعہم, صاد با عین سبع مانے ہوتی ہے انگلیاں, انگلی کہتے ہیں. اصابع اس کی جمع ہے. تو اصابع مانے انگلیاں. ہم تو کان میں انگلیاں کر دی نہیں کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں نا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اس لیے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ڈال دیا, جبکہ جعل مانے ہوتا ہے ہو جانا, کر دینا وغیرہ. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ سب ڈال لیتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ میننگ جعل کی ہے کر دینا. کان میں انگلی کر لیتے ہیں, ایسا والا ہم لوگ اردو میں جملہ نہیں بولتے ہیں, اس لیے یہاں پہ ڈال دینا لکھا ہوا ہے. لیکن آگے بھی یہی ورڈ آئیں گے, آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جعل مانے ہو جانا ہوتا ہے, کر دینا ہوتا ہے. تو پھر سائڈ میں لکھ لیں, لیکن ورڈ کی میننگ سینٹینس صحیح کرنے کے لحاظ سے آپ لکھ سکتی ہیں کہ یجعلون, واو نون جو آیا ہے اور یا جو آگے آیا اس سے پتہ چل رہا ہے وہ جعل مانے کر دیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں. اور سب جو آیا وہ واو نون کی وجہ سے ہے, سیپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ڈال دیتے ہیں. اتنا آپ لوگ لکھ لیں کافی ہے. اگر آپ لوگ کر ڈالنا چاہے وہ کر لیتے ہیں, یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک. اصابعہم, اصابع مانے انگلیاں, ہم مانے ان کی انگلیاں ڈال لیتے ہیں. فی میں آذانہم, اوکے. اذن مانے ہوتا ہے کان, اور آذان کان کی جمع ہے, کانوں. اور حمزہ, ذال اور نون اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک. اس کو الف ذال اور نون نہیں کہیں گے, حمزہ ذال نون ہے. اور اذن مانے کان, آذان کانوں. ہم مانے ان کے, ڈال لیتے ہیں ان کے کانوں میں انگلیاں. من مانے سے, الصواعق, صواعق پھر صاد عین قاف آیا ہے. بجلی کے کڑاکے, ادھر آیا تھا آپ کا برق بجلی, اور یہ رعد گرج الگ الگ, لیکن آپ ٹوٹل ملا کے اگر اس کو کہیں گے صواعق بجلی کے کڑاکے, جس میں آپ کہہ سکتی ہیں صواعق میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی, رعد اور برق. تو آپ کو 3 ورڈ الگ سے یاد کرنے ہیں, رعد کیا ہے, برق کیا ہے, اور الصواعق بجلی کے کڑاکے لکھیں. تو حذرا لکھیں, ہا ذال اور را اس کا روٹ لیٹر, روٹ ورڈ. حذر مانے ڈر. حذرا بھی آپ کو پھر آگے انشاءاللہ قرآن میں ملے گا کہیں. حذر الموت, موت کے ڈر سے. ٹھیک. موت مانے موت لکھیں, الموت. اوکے. یہاں تک ہم لوگوں کا جملہ جو ریڈی ہوا ہے اس کو ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں. 3 لیٹر رہ گئے ہیں, اس کو بھی آپ لوگ ورڈ بائی ورڈ لکھ لیجیے, پھر پورا دیکھیں گے. واللہ, اور اللہ, محیط
ہا واو اور طا سے یہ بنا ہوا ورڈ ہے، اور اس کو آپ احاطہ سے یاد رکھیں. کسی چیز کا احاطہ کرنا اردو میں بھی آپ نے سنا ہو، احاطہ کرنا یعنی گھیر لینا کسی چیز کو، سارے جتنے بھی اس کے کنارے ہوں اس کو، کسی چیز کو آپ گھیر لیں، اس کو کہتے ہیں احاطہ. اور آپ کے ٹرانسلیشن میں بھی احاطہ ہی لکھا ہوا ہے. تو خوب احاطہ کرنے والے یعنی گھیر لینے والے ہیں، لکھیں خوب گھیر لینے والے ہیں، بالکافرین کافروں کو. ابھی آپ بھی آئے گا یہاں پہ اس کی میننگ، لیکن ہم لوگ کو لکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ الگ سے دیکھیں بھی معنی ساتھ ہوتا ہے الکافرین، تو کافروں کے ساتھ نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ سب انکار کرنے والوں کا. گھیر لیا ہے کو، اگر آپ بھی لکھیں گی تو آپ لکھیں سب انکار کرنے والوں کو. سبحان اللہ، دیکھیں اچھی بات ہے، یہاں پہ صرف کافر کی میننگ کافر نہیں لکھی ہے، بار بار آپ کافر کے نیچے نہ ماننے والے، انکار کرنے والے ہی لکھیں، تاکہ ہم لوگوں کو انسپریشن ملتی رہے کہ ہمیں اللہ کا کہنا مان لینا ہے. نہیں ماننے والوں میں آئیں گے تو اللہ نہ کرے کہ نہیں مانتے مانتے کافر کا ٹیگ لگ جائے، تو پھر یہ تو بہت ہی خارج ملت سے. صحیح، تو اللہ محفوظ رکھے. تو یہی لکھیں سب انکار کرنے والے، سب ہٹا دیں انکار کرنے والوں کو یا نہ ماننے والوں کو آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے انکار کرنے والوں کو. چلیں اس کی ہم لوگ یہ دیکھیں گے جملہ جو آپ کو لکھنا ہے. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چل او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا ان کی مثال، او کصیب من السماء یعنی ان کی مثال بارش کی سی ہے جو آسمان سے ہو رہی ہو، یا آسمان سے ہونے والی بارش کی سی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، آپ لوگ دیکھیں یہاں تک کرتے نا، پارٹس بنا لیں تاکہ آپ جب سنائیں تو آپ کو سنانے میں آسانی ہو. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے ہیں، رعد ہے اور برق ہے. آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے ہم اردو والا پڑھ رہے ہیں، اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو، یا آپ اتنا کر لیں اندھیرے ہیں، یا جو لکھا ہے وہ بھی کر سکتی ہیں. اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے، اتنا کر لیجئے. تو یہ کڑک کے ڈر سے، موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یہاں سے دیکھتے ہیں یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. اب آپ کو اتنا بڑا ایک ساتھ سنانا ہوگا، تو اور آسان کرنے کے لیے اس کو کیا لکھیں ہم لوگ؟ موت کے ڈر سے، یہاں سے الٹا شروع کرتے ہیں، کڑاکے کی بجلی کے کڑاکوں سے، موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ دو چیزیں آئیں گی، صواعق اور حذر الموت. موت کے ڈر سے بجلی کے کڑاکوں کی وجہ سے، اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں وہ بھی صحیح ہوگا، کیونکہ بار بار سے نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں. موت کے ڈر سے بجلی کے کڑاکوں کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک بار اور کہا تھا کہ عربی کا ٹرانسلیشن موسٹلی الٹا چل رہا ہوتا ہے، تو حذر الموت لیجئے، من الصواعق لیجئے، پھر اس کے بعد میں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، بس یہ آ جائے گا پھر. ٹھیک، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ
کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اتنا کر لیجیے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. جی یہ جملہ ہو گیا، تو آگے بڑھے. یکادو کادا، یہ آپ کے آتے رہیں گے ورڈ جس کی میننگ ہے کاف واو اور دال سے ریلیٹڈ ہے. یکادو جس کے میننگ آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہ ہے کہ ایسا ہونے والا تھا یا ایسا ہونے کے قریب تھا، یہ میننگ دے گا. تو قریب ہے، یہ لکھیں. قریب ہے سے مطلب کوئی چیز پاس نہیں ہے. یہاں پہ آپ کا وہ والا میننگ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ہونے کے قریب ہے آپ کہیں گے. یکادو والا کیا لکھیں گے؟ قریب ہے. البرق بجلی. یخطف خطف یعنی لے جائے، یہاں پہ اردو میں اچک لے جائے کہا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ اگر اچک لے جائے لکھیں تب بھی صحیح ہے، یا صرف لے جائے. قریب ہے کہ بجلی لے جائے ابصارہم، ان کی آنکھیں. تو کبھی دیکھیں بہت تیز بجلی یا بہت تیز لائٹ آنکھ پہ پڑ جائے تو کچھ سیکنڈ کے لیے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، صحیح. فلیش لائٹ یا کوئی اچانک سی بڑی لائٹ ہمارے آنکھ پہ پڑ جائے تو ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بجلی ایسی تھی کہ ابصارہم، ان کی آنکھیں لے جائے. قریب تھا کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے. کلما، جب بھی، کلما کو ہم لوگوں نے جب بھی یاد کیا تھا، تو آپ اس کو جب بھی جو لکھنا چاہیں لکھ سکتی ہیں. اضاء، ضوء جو ہے وہ لائٹ سے تھا، ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اضاء چمکتی ہے، لہم ان کے لیے، یعنی کہ جب روشنی ہوتی ہے جتنی دیر کے لیے بجلی چمکتی ہے، جو لائٹ آ جاتی ہے. مشو فیہ، مشو میم شین یا سے ہے. مشی معنی ہوتا ہے چلنا. کبھی آپ نے یہاں ورڈ بھی اگر سنے ہو، عام لوگ امشی کہہ رہے ہوتے ہیں، چلو چلو جب کہہ رہے ہوتے ہیں امشی. تو مشو، اور اس کا واو الف جو اینڈ میں آیا ہوا ہے وہ جمع کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز میم شین یا ہیں. سب چل پڑتے ہیں یا وہ چل پڑتے ہیں. فی ہی، جب روشنی ہو جاتی ہے، جب وہ چمکتی ہے بجلی تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. پھر سے وہی والی ہی مثال آ رہی ہے، لیکن اب کی بجلی کی کڑک، اور اسی طرح سے کہ جتنی دیر روشنی ان لوگوں کو جو اچھا لگ رہا ہے اتنا ان لوگ دیکھ کے اس میں چل دیتے ہیں. جو اپنے پسند کی چیزیں اس میں چل دیتے ہیں، فائدوں کی چیزوں میں چل دیتے ہیں. جب روشنی ہوتی ہے تو ان کو دکھ جاتا ہے کہ بھئی ابھی اگر کریں گے تو پھر یہ کافر، اور اگر ہم بنے رہے تو وہ ہمیں اسلام سے نکال دیں گے اور ہمارا یہ مال خراب ہو جائے گا، گھر چھوڑنے پر وغیرہ جو بھی ہو. تو اتنا ان کو نظر آ جاتا ہے جتنی ان کے اوپر لائٹ پڑتی. یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب ان کو روشنی پڑتی ہے، جب بجلی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کی قریب ہے کہ آنکھیں ہی لے جائیں. پھر اس کے بعد دوسری بات شروع ہے کہ جب کبھی اضاء چمکتی ہے لہم ان کے لیے، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ مشو چلنے لگتے ہیں، چلتے ہیں. فی ہی اس میں. یہاں تک ایک بات ہو گئی. وا اور اذا جب، اور جب اظلم، پھر سے وا لام میم سے بنا ہوا ورڈ ہے. اندھیرے چھا جاتے ہیں. اظلم اندھیرے چھا جاتے ہیں. ابھی ظلمات اور وغیرہ جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ صرف ناؤن اس میں تھا، اور پلورل تھا. اظلم اندھیرے کا چھا جانا، یہ اس کی میننگ ہے. اور اذا جب، اظلم اندھیرے چھا جاتے ہیں. علیہم، علی مانے پر، ہم مانے ان پر. قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وا اور لو، اگر، لو مانے کاش بھی آپ کو میننگ ملے گی، اگر بھی ملے گی، تو یہاں پہ آپ کو میننگ جو ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے. ولو اور اگر، شاء انشاء اللہ کہتے ہیں نا، تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے چاہا. شاء مانے چاہا، تو اس کا روٹ لیٹر بھی شین یا اور حمزہ ہے. ٹھیک. اور چاہے اللہ، اللہ اگر، اور اگر اللہ چاہے، اگر لذهب بسمعهم، جی
جیسے اس میں دیکھیے جو واٹس ایپ آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے شین یا الف، لیکن آپ بتاتی ہیں شین یا حمزہ، تو یہ حمزہ کہنا ہے یا الف کہنا ہے؟ نہیں، الف دیکھیں، ہم لوگ اگر تجوید کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ الف جب ہی بنتا ہے جب اس سے پہلے والے لیٹر پر فتح ہو. الف سیپریٹ آ ہی نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو اگر سیپریٹ اس طرح کا دکھے تو وہ آپ اسے حمزہ ہی کہیں گی. الف آپ کب کہیں گی؟ جب اس سے پہلے والے پر زبر لگا ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا ورڈ ہے اب صا، تو جو اب صارہم میں اب صا تھا، اس کے بعد صاد کے بعد ایک الف ہے. ہاں وہ الف ہے کیونکہ صاد کا مد ہے، وہ صاد کے ساتھ صا نہیں کہہ رہے ہیں اسے. اور جہاں آپ کو حمزہ کی ساؤنڈ دینی ہے وہ آپ اسے حمزہ ہی کہیں گی. عربی میں موسٹلی الف کے اوپر جب الف نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر حمزہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اردو میں یہ چیز وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. زبر زیر پیش اگر پڑا ہو تب ہمیں پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ حمزہ ہے وغیرہ وغیرہ. فی الحال ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تو جب میرا سیپریٹ مطلب یہ تھا کہ واٹس ایپ پر جو ورک آ رہا ہے بہتر ہے اس میں بھی حمزہ ہی نہ لکھی ہو، کیونکہ جب اسٹوڈنٹ سناتے ہیں تو وہ الف سنا جاتے ہیں. نہیں، یہ آپ تھوڑا سا ان کو بتا دیں. کوشش کریں گے کہ اگر یہاں پر چینج ہو رہی ہو اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہو تو ہم انشاءاللہ چینج کر لیں گے یہاں پر بھی. ورنہ آپ ٹیچرز بھی ہیں وہ بھی بتاتے رہیں، اور بار بار ہم بھی یاد دلاتے چاہیں گے کہ جہاں پر بھی حمزہ آئے گی آپ لوگ اس الف کے اوپر حمزہ لکھ لیجئے. یہ طریقہ ہے حمزہ لکھنے کا عربی مصحف کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو جہاں بھی آپ کو الف نظر آئے آپ اسے حمزہ کہیے. الف ہوتا ہی نہیں ہے، الف مدیہ ہے. اوکے، الف کسی لیٹر کو بڑا کرنے کے لیے لانگ واول ہے تو وہ سیپریٹ آ ہی نہیں سکتا. تو کبھی بھی آپ الف اسے نہ کہیں. ہاں، حروف تہجی میں الف ضرور آتا ہے کیونکہ اسے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اور ہم الف اس میں سیکھتے ہیں. تو باقی بھی مدیہ آگے آتے ہیں، الف یا واو، تو وہ بھی آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں. واو اور وہ تو آپ کے آگے آ جاتے ہیں، لیکن الف آپ کو ہمیں الگ سے سیکھنا پڑتا ہے. کئی جگہ اسے بھی حمزہ با تا سا پڑھ رہے ہوتے ہیں. چلیے، تو یہ آج اس کو ہم لوگوں نے ٹائم دیا ہے. اب کوئی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ حمزہ کہلاتی ہے. ٹھیک، تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، لا جو ہے وہ یقیناً کی میننگ بھی دیتا ہے اور ضرور کی میننگ دیتا ہے. ذہب سیم وہی میننگ ہے، لے جائے، یقیناً لے جائے. بی سمعہم، بی مانے ود، سمع مانے سننا ہوتا ہے. اور یہ الحمدللہ یاد ہے آپ لوگوں کو. اللہ کے نام سے بھی اسے یاد رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہیں، سمیع تو سننے والے ہیں. ٹھیک، تو کانوں کی میننگ بھی دیتا ہے، اور سننے ایکچولی میننگ ہوتی ہے ہیئرنگ، یعنی سننے کی طاقت، تو جسے اردو میں بھی سماعت کہتے ہیں. سماعت سیم روٹ لیٹر پر بنا ہوا ہوتا ہے اردو میں بھی. تو بسمعہم یعنی ان کی سماعت کو یا ان کے سننے کو. ٹھیک، آسان کرنے کے لیے آپ لکھیں ان کے سننے کو. وَأَبْصَارِهِمْ، اس میں بھی آپ کا وہی آ گیا، بصر مانے آنکھیں ہوتی ہیں. ابصارہم ان کی آنکھیں. اللہ چاہے تو لے جائے ان کے سننے کو بھی ختم کر دے اور ان کی آنکھیں بھی ختم کر دے. پھر اللہ کی قدرت بیان ہوئی. ان بے شک اللہ علی پر، کلی ہر، یا ایوری یا تمام، کلی ہر، شیء مانے چیز ہوتا ہے، چیز، قدیر قدرت رکھنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو لکھا جاتا ہے کہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والے ہیں یا خوب قدرت رکھنے والے ہیں. آل کیپیبل، خوب قدرت رکھنے والے ہیں. یہ تھی ہماری آیت نمبر 20. اس کا ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اتنے کی آپ کو ایک ساتھ بتانی پڑے گی. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے. لیکن قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے یا جب کبھی، کلما اضاء اس کے روشنی آئی ہے تو ہم لوگ اس کو روشنی ہی کریں گے، بجلی ہٹا دیتے ہیں. جب کبھی روشنی ڈلتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں.
وہ ایزا کو بھی آپ لوگ نہیں، کلما جب کبھی ہم لوگ نے پڑھا تھا، اور جب کبھی روشنی پڑتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. استاذہ یہ مشو نہیں فیہ، لکھیں گے جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی پڑتی ہے، یہ بجلی چمکتی ہے یہ نہیں لکھنا؟ ہاں نہیں، آپ اضاء مانے روشنی ہوتی، بجلی ایکچولی عربی میں ورڈ نہیں ہے بجلی. اگر آپ ایگزیکٹلی وہاں سے دیکھ دیکھ کے کرنا چاہ رہی ہیں، یہاں پہ مقصد تو وہی ہے کہ بجلی کی چمک جب پڑتی ہے، بجلی کے چمکنے کی روشنی جب پڑتی ہے، اگر آپ ڈیٹیل کرنا چاہیں، ٹھیک. کیونکہ یہاں پہ آیا جب بجلی چمکتی ہے اور اس کی روشنی پڑتی ہے، آپ لکھیں جب کبھی اس کی روشنی پڑتی ہے تو وہ اس میں چل دیتے ہیں. آپ اس میں کو بجلی کی روشنی کرنا چاہ رہی ہیں تو کر سکتی ہیں، صحیح ہے. جب کبھی روشنی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس چیز کی روشنی ہو جاتی ہے، بجلی چمکنے کی، ٹھیک ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یہ پورے ایک ایک جملے. تیسرا جملہ کیا ملا؟ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قوما اقامت سے یاد رکھیں، نماز میں اقامت جو ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کے ہوتی ہے نا، تو قیام سے بھی یاد رکھیں، قیام کرنا ہوتا ہے کھڑے ہونا. تو قومو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے؟ ان پر علیہم بھی ہے نا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قومو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے لے ان کا سننا اور ان کا دیکھنا، یا ان کے کان اور ان کی آنکھیں کر لیجئے. سننا اور دیکھنا سے اور ایزی ہو جائے گا. اور اگر اللہ چاہے تو لے لے ان کے کان اور ان کی آنکھیں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہے، نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، یقیناً لے لے ان کی، یقیناً بھی لکھیے، لام بھی آیا ہوا نا، یقیناً لے لے ان کی، سمعہم کا کیا ہے؟ کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی آنکھیں. جتنا آپ ورڈ بائی ورڈ دیکھ دیکھ کے ٹرانسلیشن کی آیت کی بنا کے سنائیں گی تو آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. دیکھیں کیا دیکھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو یقیناً لے لے ان کے کہاں سے آیا؟ ہم سے، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اوکے، آپ لوگوں کو یہ ملی ہے ایک جو دعا، بجلی کی کڑک جب آپ سنیں بارش میں کون سی دعا پڑھیں؟ سبحان اللہ. آج یہ دعائیں آ گئیں بیچ میں تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور ہم سب بارش ہونے کے لحاظ سے اگر دعائیں نہیں پڑھ رہے تھے تو ضرور پڑھیں. اور آپ جب اس کے بجلی کی آواز سن کر پڑھنے کی دعا کی میننگ جب آپ دیکھیں گی تو اللہ کی ایک بڑائی دل میں انشاءاللہ جاگے گی. سبحان مانے پاک ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ. واٹس ایپ پر آپ لوگوں کو فوٹو سینڈ کیا گیا ہے، وہاں سے ہم یہ دعا آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے دے رہے ہیں. بجلی کی آواز سن کر پڑھنے کی دعا لکھا ہوا ہے، ہائی لائٹ آپ کو ہم بھیجے بھی دے رہے ہیں، یہاں سے پڑھ رہے ہیں. اوکے، سبحان الذی یسبح الرعد، ابھی رعد ہم لوگوں نے پڑھا. پاک ہے وہ، الذی مانے وہ جو، یسبح الرعد، جس کی تسبیح، یسبح تسبیح کرتی ہے، الرعد، رعد مانے کیا پڑھا؟ بجلی، صحیح. جس کی تسبیح بجلی بھی، تو یہ تسبیح ہے. بحمدہ، حمد کے ساتھ. بجلی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی. تسبیح کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا. اوکے، سین باحا سے بنا ہوا ہے، جس سے سبحان بنا ہوا ہے، پاک ہے، تو پاکی بیان کرتی ہے بجلی. بحمدہ، اور حمد کے ساتھ، یعنی اس کی حمد کے ساتھ حمد بھی کرتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی. بجلی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی. من خیفتہ، اس کے خوف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے. تو فرشتے بھی اور بجلی بھی اور فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں.
سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. انشاءاللہ کہیں لکھ لیجیے، جب بجلی کی آواز سنیں میننگ کے ساتھ پڑھیں کہ پاک ہے میرا رب جس کی تسبیح فرشتے اور بجلی کی کڑک کرتے ہیں اس کے خوف سے. ہمیں کیوں نہیں اللہ کا خوف آتا؟ ہم کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑتے؟ ہم کیا ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ کی شان، اللہ کے لیول کو جانتے ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. ہمارے زبان، ہمارے منہ کیوں خالی رہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے سے؟ اللہ کرے کہ ہم بھی کنٹینیوس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اور یہ بہترین چیز ہے اللہ کے پاس جب پہنچیں گے کہ جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھتا ہو. یہ تھی بجلی کی جو ہے وہ دعا. اوکے، اب ہم لوگ آ جائیں گے آیت نمبر 21. ہم نے بھیجا ہے اس میسج کو، آپ لوگ کلک کریں تو یہاں پہ پہنچ جائیں گے آیت نمبر 21. یا ایھا الناس. اب جو 2 مثالیں تھیں وہ پوری ہو گئی. پہلی مثال جو تھی وہ بھی آپ کی اسی طرح تھی کہ کوئی آگ جلائے، اس میں سے روشنی لے اور جب آگ بجھ جائے تو اس کی تپش اور یہ باقی رہے. دوسری مثال کیا تھی کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے تیز بجلی کی کڑک جیسی ان کو جو اللہ کے احکام آ رہے تھے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ اس کے ڈر سے وہ بھاگ رہے ہیں. اور کوئی بڑا حکم اللہ کا آ جائے تو کوئی اگر ایسا کرے کہ بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے، اور جو اس میں سے جو لائٹ مل جائے تھوڑی بہت تو اس میں ہم دیکھ لیں کہ بھئی اب ایسا نہیں کریں گے تو ابھی یہ سزا مل جائے گی کہ کمیونٹی والے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ، دنیاوی فائدہ دیکھ لیں، اتنا سا ہم چل پڑے. اور پھر جب ختم ہو جائے تو اللہ کی ڈانٹ بھی ہے اس میں کہ اللہ چاہیں تو ان کی اس بجلی کی کڑک سے ہی آنکھیں اور کان خراب کر دیں. کہ اتنی تیز ہوتی ہے نا کبھی کبھی کہ دیکھے بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا بھی دل دہل جاتا ہے کہ اتنی تیز آواز آئی بجلی کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوسری مثال تھی. انشاءاللہ 2 مثالیں ہیں جہاں سے ہم لوگ تفسیر دوبارہ شروع کریں گے اور اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اب یہاں سے پہلی ندا تھی، ندا مانے آواز ہوتا ہے، یعنی کہ یا کہہ کے جو پکارا جاتا ہے. ابھی یہاں پہ پہلی آئی ہے ابھی تک، لیکن جو باتیں شروع ہوئی، پہلا تھا ہمارا مومن کا، متقی کا، دوسرا ہمارا کافر کے لیے 2 لائنیں آئی تھی، اس کے بعد منافق کے لیے اتنی ساری آیات آئی تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الناس سبھی لوگوں سے مخاطب ہے. یہاں پہ سبھی لوگوں کو آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں. تو ہندو، مسلمان، کافر جیسے جتنے بھی ہیں، تو قرآن ہر ایک کے لیے نازل ہوا، صرف مسلمان والوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نازل ہوا ہے. تو یہاں پہ پہلی ندا یعنی پہلی پکار دی گئی ہے، یا ایھا، اے وہ. آپ اس کو صرف اے بھی کر لیں تب بھی کافی ہے. اے لوگوں، الناس مانے لوگ، اعبدو نہیں، اعبدو آئے گا کیونکہ با کے اوپر پیش ہے. اعبدو تو یہ عین با دال سے بنا ہوا ہے. اسی روٹ لیٹر پر آپ کو عبد بھی ملے گا، جو کہ عبادت کرنے والے کو عبد کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ. اور عابد عبادت گزار. پھر یعبدون، یہاں پہ کیا ہے؟ اعبدو آرڈر فارم میں آیا ہوا ہے، واو اور الف جمع کے لیے ہے، عین با دال، کہ تم عبادت کرو. آرڈر ملا ہے کہ اے لوگوں تم سب عبادت کرو. یا سب عبادت کرو، تم یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لٹرلی، لیکن جب آرڈر دیتے ہیں تو ہم سامنے والے کو ہی کہتے ہیں کہ تم کرو. صحیح، کوئی تھرڈ پرسن کو ہم آرڈر نہیں دے سکتے کہ اٹھو بیٹھو کھاؤ. کس کو دیتے ہیں؟ سامنے والے کو ہی نا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ عبادت کرو. ربکم، رب اور کم مانے تم سب کے. یہ تو آپ لوگوں نے ہوم ورک میں بھی الحمدللہ بنایا تھا جب آپ لوگوں کو جوائن ضمیر دیے گئے تھے. تو کم مانے تم سب کو، کا کی کم، کا میل کے لیے، کی فیمیل کے لیے، کم تم سب کے لیے. تو تم سب عبادت کرو. یہاں پہ سارے لوگوں کو آرڈر آ گیا کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اپنے رب کی. الذی، وہ جو، یا وہ جس نے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ جو سیکھا ہے، آپ وہ جو کہیں گی تو کافی ہے، جملے میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا. الذی، وہ جو، یا وہ جس نے، خلقکم، خلق، خلق
قاف ہی اس کا روٹ لیٹر ہے. اور رب میں آپ دیکھیں ربا، اس میں جو ہے را اور با نہیں صرف ہوتا ہے، ربا ہوتا ہے، جس میں آپ کو جب آپ رکتی ہیں تو لاسٹ والے لیٹر کو بھی ہم ساکن کرتے ہیں اور رب پڑھتے ہیں. تو 3 لیٹر ہیں را با با. ٹھیک، یہ ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں. خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. خلق مانے پیدا کیا تم کو. کریٹ ایکچولی پیدا کرنا برتھ سے ریلیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ کریٹ سے ریلیٹڈ ہے. تم کو کریٹ کیا، تمہاری تخلیق کی، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں، یا تم کو پیدا کیا بھی کہہ سکتی ہیں. والذین، اور ان الذی اور الذین میں کیا ڈفرنس ہے بتائیں، الذی اور الذین. جی میم الذی سنگولر ایک کے لیے آتا ہے اور والذین الذین پلورل کے لیے. اوکے، اسے سب لکھیں. سبھی نے جلدی سے جواب نہیں آیا. کچھ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ کسی کو یاد نہیں تھا تو پھر سے لکھیں، کہ کئی بار بتا چکے ہیں. بارک اللہ فی کی. آپ لوگ لکھیں الذی ایک کے لیے، اور الذی نا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. تو الذی خلق، الذی یہاں کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو بھی، اور ان کو، ان سب کو اب آ جائے گا نا. من قبلکم، من مانے سے، قبل مانے پہلے، کم مانے تم سب کے پہلے. آپ دیکھیں کتنی ایزی، اس میں سے ایک ورڈ بھی آپ کو آیا یاد کرنے والا نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. یہاں تک ایک ورڈ بھی نہیں آیا جو آپ کو رٹنے والا، یاد کرنے والا، سمجھنے والا ہے. لعلکم تتقون، لعل مانے ہوتا ہے شاید کہ تم، تاکہ تم. ٹھیک، لعل مانے شاید ہوتا ہے یا تاکہ ہوتا ہے. تو کم جو آیا ہے تاکہ تم کیوں عبادت کرو اپنے رب کی. لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا، جلدی سے پوائنٹ لکھیں. ہم سب کو متقی بننا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے کتنے سارے گفٹ بتائے. سب سے پہلے ان کا ذکر ہوا ہے نا، اور پھر کیا بتائے؟ اولئک مفلحون آیا. صحیح، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرما لے. اور بہت ایک دوڑ شروع کر دی تھی ہم سب نے کہ تقوی کیسے حاصل کریں. اللہ کے سامنے متقی، اللہ کسے متقی کہتے ہیں، تقوی کہاں سے ملے گا. تو یہاں پہ پہلا چیز ابھی دیکھے آئی کہ اپنے رب، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو عبادت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے پاس ایک یہاں پہ پوائنٹ لکھ لیے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تقوی کا وقایا، وہ ورڈ جو تھا اردو کا وقایا، وقایا کسی چیز کے ڈھال کو یا بچاؤ کو کہا جاتا ہے. تو واو قافیہ آیا ہے روٹ لیٹر، تاکہ تم سب تقوی حاصل کر سکو. تو صرف ایک رب کی عبادت کرنے سے تقوی حاصل ہو جاتا ہے. تو چلیں اس کا آیت دیکھ لیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے تھے. یعنی کہ ہمیں بھی پیدا کیا اللہ نے، اور ہم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. پھر سے سوری، ہمیں 2-3 منٹ کا بریک لینا ہے. تو ہم میٹنگ کا ریکارڈنگ پاز کر رہے ہیں، اور آپ سب آیات جو ہوئی ہیں ان کو ایک دوسرے سے ہیلپ لے کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں 2-3 منٹ دیجیے. اوکے، جزاک اللہ خیر. ریکارڈنگ سے الحمدللہ ٹائم ابھی رہتا ہے ہم لوگوں کے پاس. اس کا جملہ آپ لوگوں نے لکھ لیا. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. آپ لوگ دیکھیں کیا ورڈ یا ٹرانسلیشن دیکھ کے آپ لوگ بنا پا رہے ہیں. یا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم
یا والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، بچ سکو، کو بھی تقوی لعلکم تتقون کے لیے بھی آتا ہے کہ تاکہ تم بچ سکو، تقوی بچنا ہی ہوتا ہے نا، تقوی والے ہو جاؤ یا بچ سکو، دونوں میننگ صحیح۔ ویسے یہاں پہ آپ دیکھیں جملے میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے عذاب سے بچ سکو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، کاہے سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے، چاہے بچ سکو، تقوی والے ہو جاؤ، دونوں صحیح۔ آیت نمبر 22، الذی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ آیا ہے، وہ جس نے جعل میں نے بنایا، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا نا، کر دیا، بنایا، ہو گیا، یہ سب آپ کو میننگ آئے گی۔ جعل آپ اپنے لحاظ سے ٹرانسلیشن میں دیکھیے گا، اور جعل جہاں پر بھی آئے وہاں پہ آپ سمجھیے کہ ہو گیا، بنا دیا، کر دیا، یہ سب میننگ آئے۔ اس سے پہلے بنا دیا کان میں انگلی کے لیے بالکل بھی سیٹ نہیں تھا، یا کر دیا پھر بھی سیٹ ہو رہا تھا، اور اس لیے وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈال دیا، یجعلون، اسی کا سنگولر یہ ہے جعل، ایک آدمی کے لیے اگر بات ہو تھرڈ پرسن تو جعل، اس نے کر دیا، ایسا میننگ آتی ہے، اس نے بنا دیا، اس طرح کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے باتیں ہو رہی ہے، تو جعل، بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین، فراشا، فراشا سے ہے، فرش اپنے پاس بھی کہا جاتا تھا نا، فرش ابھی بھی کبھی آپ اگر کسی کو سنیں جسے فلور کہتے ہیں، فلور یعنی کہ سیدھا ایک اگر ہو، سیدھا بچھا ہوا، تو اس کو ہم فرش کہتے ہیں، کوئی چیز سیدھی سیدھی ہو، جب زمین بالکل سیدھی سیدھی ہو، موسٹلی آپ اپنے گھر میں ہم لوگ کہتے ہیں فرش، ہے نا، تو فلور بھی کہتے ہیں، فلور پر گر گیا، فلور پر یہ، فلور پر ٹائل لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، فلور کہا جا رہا، تو فرش، فراشا، سیم آپ کو دکھ رہا ہے اس میں فاروشا، تو ایک فرش، زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسا بنایا، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائنس کے لحاظ سے بھی جو پتہ چلا، گول ہے، اوول شیپ میں ہے، جو بھی شیپ میں ہے، لیکن خود زمین گول ہے، اور پھر بھی اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کے اندر گریوٹی ڈال دی، اور پھر جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں پر ہم زمین کے اوپر سیدھی سیدھی ہوتی ہے ہمارے لیے، کوئی ایسا نہیں کہ گر رہا ہو، لٹک رہا ہو، یا سب طرف سے گول ہے تو کوئی ادھر سے لٹک جائے، کچھ ہو جائے، کچھ نہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے کیسی زمینیں بنا دی ہمارے لیے، جو کہ ایک فرش ہے، ہمارے چلنے کے لیے ہے اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، اللہ کی قدرت یہاں سے شروع ہے، اللہ کی شان اب ہمیں بڑھتی ہوئی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ وہ جو الذی جعل، بنا دیا، کر دیا بھی آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ بنا دیا زیادہ سوٹ کر رہا ہے نا اس آیت کے ورڈز کے ساتھ آگے، لکم، تمہارے لیے، زمین فراشا، ایک فرش، اور کیا بنا دیا، والسماء، اور آسمان، بنا کہتے ہیں چھت کو، بنانے کو بھی بنا آ رہا ہوگا، لیکن یہاں پہ بنا آپ لکھیے چھت، تو فرش، فراشا اور بنا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جیسے آپ یاد کر کے لکھنا، یعنی کہ فرش اور چھت۔ تو سبحان اللہ، جیسے کہ پوئٹری وغیرہ میں بھی پوئٹ نے، اور ایسا کبھی ہم لوگوں نے سنا ہو کہ ایک جو دنیا ہے وہ بڑی ایک گھر جیسی ہے، وہ آسمان جو ہے وہ ہمارا چھت ہے، واقعی اگر آسمان نہ ہو تو اس کے پار، ابھی ہم سائنس کے لحاظ سے دیکھ چکے ہیں نا کیا کیا چیزیں ہیں، اگر وہ سب ہوتا، ہمیں دکھ رہا ہو کہ یہ ادھر گیلیکسی میں یہ گر رہا ہے، اور ادھر پتھر اتنے بڑے جا رہے ہیں، اور یہ ایک وہ ہے ادھر، وہ تو خوف آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور زمین کو ہمارے لیے ایک فرش بنا دیا، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور کیا کیا، تیسرا پوائنٹ لکھیں، دو کام ابھی تک آپ کو اللہ کے قدرت کے اس آیت میں پتہ چلے، تیسرا کیا، وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، من، سے، السماء، آسمان، ماء، یہ جو ہماری بیک بون ہے، سارے جتنے بھی زندہ لوگ ہیں، پانی۔ پھر اللہ کی ایک اور رحمت کی بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا کے نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صحیح، تو انہوں نے لیکن ہم لوگوں کے ضرورت کی چیزوں کے علاوہ بھی، آپ دیکھیں آسمان بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا،
اس کو مزین کیا، ستاروں سے سجا دیا، اور تاکہ ہمیں دیکھنے میں بھی اچھا لگے. ہمارے لیے ایسے ہی زمین نہیں بنا دی، اس میں رنگ بھرے، اس میں خوبصورت چیزیں ڈالی تاکہ ہمیں دیکھ کے بھی خوشی. تو اللہ نے ہمارا تو کتنا 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 خیال کیا، ہم اللہ کا کتنا کرتے، کون سے کتنے ہم سوچے. کیا کبھی کوئی ماں باپ بھی ہمارے لیے اگر کسی کے بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے کر رہے ہوں تو وہ بچے ایسے جاتے نہیں. میرے پیرنٹ ہر وقت میری خوشی کا سوچتے رہتے ہیں، میرے لیے مجھے جو پسند ہے، میری ناپسند، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو وہ پیرنٹس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے نہیں ہے، اتنی سی تو بات ہے، میں کر دیتی ہوں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. صحیح. تو ہمیں یہ چیز اللہ کے ساتھ ہی محبت کیوں نہیں آتی کہ میرے رب نے میرے لیے یہ بنایا، میرے رب نے میرے لیے یہ کر کے دیا. تو یہ آیتیں ایسے ہی نہیں ہیں بس ٹرانسلیشن. کیا آپ کو تو کیا ہمیں نہیں معلوم تھا اللہ نے بنایا؟ سب معلوم تھا. پھر کیوں؟ آپ دیکھیں کئی بار آئے گا قرآن میں میرے رب نے یہ کیا، میرے رب نے یہ کیا، یہ کیا، تاکہ جو ہم بھولے بیٹھے ہیں نا ہمیں یاد ہوتا رہے. تو ان کو بس ایسے ہی لکھ کے مت جانے دیجیے گا، کئی بار اس کو یاد کیجیے گا اور اس کا اثر لینا ہے ہمیں. ٹھیک. تیسرا، اور اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا. ماء پانی. کیوں؟ فا تاکہ، یسو اخرج پھر نکالا اللہ نے. فا کو آپ پھر بھی کر لیں یا سو کریں گے تو ہم آپ لوگوں نے کیا کیا لکھا ہوا؟ فا مانے ہوتا ہے پھر ہی لکھا ہوا ہے زیادہ شاید. چل، سو بھی آتا ہے، تو بھی آتا ہے. تو نکالا اللہ نے یا پھر نکال، جب بارش ہوئی اس کے بعد اللہ نے کیا کرا؟ فاخرج. خراجہ مانے ہوتا ہے کوئی چیز کو نکال دینا، خارج کرنا. ٹھیک. تو خارج بھی آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ یاد رہ سکے، یا آپ کہہ دیں نکالا. پھر نکالا بھی ہی، اس سے. تو ہی جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین کی طرف. ٹھیک. اس سے یا پانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ پانی برسنے سے زمین سے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے کے ذریعے نکالا، اس کے ذریعے. من مانے سے، الثمرات، ثمر مانے پھل ہوتا ہے، فروٹس. ڈرائی فروٹس بھی ہو سکتے ہیں، فروٹس بھی ہو سکتے ہیں. ایکچولی آپ کبھی عربی کی ٹرانسلیشن کی بک دیکھیں گے تو اس میں ڈرائی فروٹ لکھا رہتا ہے، تو آپ کریں فروٹ. ٹھیک. پھر نکالا اللہ نے اس سے پھل. رزق لکم، کیا؟ ہمارے لیے. رزق، رزق مانے رزق، لکم مانے تمہارے لیے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرا، یہ کرا، یہ کرا. اس کے بعد دیکھیں کتنی بڑی ایک آرڈر آیا جو شرم دلانے والی. فلا تجعلوا للہ اندادا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو تم، فلا پس نہیں، یا پھر نہیں، جو آپ کرنا چاہیں. تو فا کی میننگ یہاں پہ تو آئی ہوئی ہے. سو تو جو آپ کرنا چاہیں کریں. لا مانے نہیں. تجعلو، جعلا پھر سے آ گیا. جعلا مانے کیا ہوتا ہے کہ کرنا، بنانا وغیرہ. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تو تم نہیں بناؤ یا تم نہیں کرو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. جعلا ہی ہے، تا جو آیا ہے اس کی میننگ تم میں آئی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو نہیں بناؤ، فلا تجعلو للہ، اللہ کے لیے، یا اللہ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فلا تجعلو، نہ بناؤ تم، للہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے. اندادا، اندادا کہتے ہیں ند سے بنا ہوا ہے. ند ہوتا ہے اپوزٹ. اپوزٹ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سیم سیم کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ ہم ایکسپلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک. تو نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ
हाँ, अंदाद नून दाल दाल निद से बना हुआ है। निद माने होता है उसी के जैसा, हरीफ, राइवल्स, हरीफ कहते हैं सेम सेम, यानी कि उसके मुकाबले अगर किसी चीज को लेके आ जाए, किसी चीज के बराबर किसी चीज को लेके आ जाए, उसे कहते हैं निद, निद्दा। ये आएगा और भी कुरान में। तो अंदाज आप कह लें कि जो अल्लाह के बजाय किसी और की जो इबादत करी जा रही होती है, उसके लिए भी अंदाज आ सकता है। तो जितनी चीजें अल्लाह के शरीक करी जाती हैं, अल्लाह के बराबर कोई समझता है कि मुझे जॉब इसने दिलाई हुई है, मुझे रिस्क मेरे अब्बा देते हैं, और मैं अपनी कमाई से खा रही हूँ, जबकि कमाने का तो हुक्म, यानी मेहनत का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन हर मेहनत करने वाला कमा रहा है, उसके पास इतना माल आ रहा है। मेहनत तो जो ऑफिस जा जा के इतने बड़े बड़े नोट कमा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो लोग जो नहीं, जो घरों में काम कर रहे हैं, जो छोटी सी पान की दुकान या कोई चाय की दुकान लगाए हुए हैं, वो भी आप देखें, उसको मेहनत सभी को करने कहा गया है, लेकिन रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। ये एक तरीका अल्लाह ने बता दिया है कि तुम मेहनत करो, रिस्क मैं दूंगा। सबका रिस्क, सबका अलग अलग अर्निंग है ना, तो सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीजें भी नींद में आ सकती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मेरे बराबर पे किसी चीज को लेके नहीं आओ कि ये चीज मेरे लिए करके दे रहा। तो आप देखें, मोमिन जो है वो कितना एक उसका वो ही काम कर रहा होता है, देखने वाले समझ रहे होते हैं कि ये है ये, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या चल रहा होता है कि मैंने करा जरूर है, लेकिन मेरा करवाने वाला भी मेरा रब है, पढ़वाने वाला भी मेरा रब है। मेरी वर्कशीट कंप्लीट तो है, लेकिन करवाने वाला मेरा अल्लाह है। अपनी डींगे नहीं हाँकते हैं कि मैंने ये मैं उस वक्त जागी थी, मैंने वहां से ले लिया, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। हाँ, आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं कि मैं ये इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन जब हम पूरी तरह से दिल में हम अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हो जाएंगे, तो हर चीज पे डिपेंड रहेंगे कि मेरा रब करवा रहा है। तब हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैंने वो, हम हिम्मत नहीं हारते, हम अल्लाह की कुदरत से कभी भी मायूस नहीं होते कि मेरा रब, मैं चाह रही हूँ सच्चे दिल से और मेरा रब मुझसे नहीं करवाएगा, तो इंशाअल्लाह कराएंगे और अपनी मेहनत करती रहेंगे। ठीक। तो निद का मतलब हरीफ किसे कहते हैं, आप कह लें, जैसा कि हमने बताया, साथी या एक जैसा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। राइवल्स भी अगर इंग्लिश में आप लोगों को इजी से आ रहा हो तो वो ले सकती हैं। तो अल्लाह के साथ उसका शरीक भी लिख सकती हैं, उसका शरीक ना बनाओ। ठीक। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो से फिर अल्लाह का हुक्म क्या आया है इतनी सारी चीजें बताने के बाद कि ये नहीं करना है। हर चीज अल्लाह कर रहे हैं, जो भी चीज है हमें मिल रही है, या हम भी अगर अपना सर झुका रहे हैं, अगर किसी से डर रहे हैं, अगर किसी से सच्ची मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत रख रहे हैं, तो किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। तो जब हमें हुक्म मिला है कि ये नहीं करना कि अल्लाह के जैसा किसी को भी बना ले, कि हमारे पास कोई इतना हो कि हम उससे इतनी मोहब्बत करें कि अल्लाह की मोहब्बत के बराबर हो जाए या उससे ऊपर हो जाए। बहुत इसी में फेल ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसी को कहते हैं। तो हुक्म मानने में भी हम अपनी ख्वाहिश की, मेरा दिल नहीं चाह रहा, दिल की मान रहे हैं। अल्लाह ने कहा है उठ के नमाज पढ़ो, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं फजर में उठूं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इशा की नमाज पढ़ के लेटूं, मैं बस थक जाती हूँ तेरे। तो कहीं ना कहीं ख्वाहिशात भी अल्लाह के अंदाज में आ जाती हैं। तो छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, कहीं हर जगह। यहाँ तो खैर खास शरीक करने वालों से कि कोई सिजदा करे, किसी के आगे दुआएं मांगे, औलादे मांगे, किसी मज़ार पर जाए, या उसको भी समझे कि ये बारिश करवा सकता है, ये बाबा मेरी तकलीफें दूर करवा सकता है। तकलीफें दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला। व अंतुम तअलमून, और क्या आया? और तुम, अंता, अंती, अंतुम। अंतुम जो है वो जमा के लिए, अंता एक के लिए आता है, मेल के लिए अगर आपको सेपरेट जमीर है, ये हम लोग ने मिला के पढ़े थे ना। अंत माने तुम, एक के लिए, अंती फीमेल के लिए, तुम, अंतुम तुम सब। ठीक। मीम जमा लगा दिया इसमें, मीम अल जमाइया आप पढ़ चुकी हैं। हम हा के साथ आ गया था, काफ के साथ आ गया था, अभी अंता में भी तुम आ गया, तुम सब। जबकि वो अंतुम, और तुम, वाव जो आया है यहाँ पे और के लिए नहीं आया है, हालांकि आया है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हालांकि तुम जानते भी हो, जबकि तुम जानते भी हो। या अगर अपनी लैंग्वेज में हम कह रहे होते हैं कुछ ऐसा जुमला कहते कहते, और तुम्हें पता भी था, तो जो और वाला हम लोगों ने इसमें ये जो थोड़ा सा नबर डाला, यानी आवाज का उतार चढ़ाव डाला, तो ये वही वाली मीनिंग लेके आता है कि तुमने ऐसा कर लिया और तुम्हें पता भी था।
جبکہ تمہیں پتا بھی تھا، حالانکہ تمہیں پتا بھی تھا. یہ ساری چیزیں ہیں واو کی جگہ پر آئی. ٹھیک، تو آپ جو بھی اس میں ٹرانسلیٹ کریں گے صحیح ہو. وَأَنْتُمْ، جبکہ تم سب، تعلمون، تم جانتے ہو. اس میں آپ تم جانتے ہو اس کی میننگ کیجیے گا، کیونکہ آگے تا آیا ہے. تا تا تعلمون، تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو. اور اگر آپ سے پوچھا جائے سنگولر یا پلورل تو آپ کیا کہیں گے؟ واو نون دیکھیں گے اور بتا دیں گے کہ تم سب جانتے، پلورل. لیکن آپ بار بار سب 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 کہہ کے پریشان نہ ہوں، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتائیں. تعلم اگر ہوتا تو ہوتا کہ تم جانتے ہو، تعلم تم جانتے ہو، لیکن تعلمون تم سب جانتے ہو، واو نون آگے آگے تو پلورل بن گیا. اوکے چل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اوکے یہاں تک ہم لوگ دیکھتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے بنایا، تمہارے لیے بنا دیا زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. ایک دم ایزی، آپ ورڈ دیکھ کے بتا لیں گے کہ وہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی. میم ایک منٹ یہاں پہ بتا دیجیے، وہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے. دیکھیں تمہارے لیے کے بعد میں کیا ہے؟ ارض فراشا، زمین کو فرش. ٹھیک ہے، بنا دیا تم زمین کو فرش. اس کے بعد کیا ہے؟ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء، اور نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، اور آسمان سے پانی نازل کیا، یا آسمان سے پانی اتارا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نازل مانے اتارنا ہوتا ہے نا. پانی اتارا کے علاوہ اردو میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے پانی برسا دیا. ٹھیک، کچھ بھی آپ کر، لیکن نازل کر دیا تو انزلہ دکھ رہا ہے، آپ نازل کہیں گے اور ایزی ہو جائے گا نا. اور نازل کے آسمان سے پانی کو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو نکالا اس سے پھلوں کو تمہارے لیے رزق، یا بنا دیا اس سے پھلوں کو. فَأَخْرَجَ کی طرح آپ بنا دیا کہہ سکتی ہیں، یا اوکے یہاں پہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے. میوے آیا ہوا ہے، پھل آپ رکھیں. رومن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جنہوں نے بنا دیا تم سب انسانوں کے لیے زمین کو ایک فرش اور آسمان کو ایک چھت، اور نیچے اتارا آسمان سے پانی، پھر باہر نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے بہتر، نہیں، بطور رزق تم سب کے لیے. چلیں اس میں سے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں. پھر نکالا، لیکن پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں کو تمہارے لیے رزق بنا کر. پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں کو تمہارے لیے رزق بنا کر. اس کے بعد کیا آرڈر مل رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دو ابھی بھی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، بس تم اللہ کے ساتھ مقابل، دیکھیں حریف کا یہاں پہ مقابل لکھا ہوا ہے. مقابل بھی اگر آپ کر دیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو مقابل نہ بناؤ. مقابل بنانا یعنی کہ اس کے مقابلے میں کسی کو لے آنا، برابر برابر کر دینا. کہ دعا ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، دعا ہم قبر والے سے بھی مانگ لے جا کے. سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، سجدہ ہم جا کے قبر والے پہ بھی کر دیں. یہ سب جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ اللہ کے مقابلے کسی اور کے آگے کرنے. یہ بڑے کام ہیں، الحمدللہ ہم نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے کیا کرتے ہیں کہ
محبت والا جو پارٹ تھا، خوف والا بھی پارٹ ہے کہ ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ اور سبھی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہیں خوش کریں گے، یہ گناہ کا کام نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ اسکول سے نکال دیں گے، وہ جاب چھوڑوا دیں گے، وہ یہ کر دیں گے۔ اتنا ڈرنا کسی سے کہ جتنا ڈر اللہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنا یا اللہ سے زیادہ کسی اور سے ڈرنا، یہ بھی پھر انداز پہ لے کے آ جاتا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھ رہے تھے؟ بس تم اللہ کے ساتھ مقابل نہ بناؤ، فلا آیا نا، فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ مقابل نہ بنو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، یا حالانکہ تم جانتے بھی۔ چلیں جملہ آیت پڑھ کے دیکھیں، اچھا سا بنا، سمجھ میں آ رہا ہے، ورڈ بائی ورڈ سے میچ کر رہا ہے؟ تو تھوڑا تھوڑا ہم سمجھاتے بھی گئے کہ کیا، کیونکہ ورڈ بائی ورڈ بغیر تفسیر کے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل پڑ رہا ہوتا ہے اگر بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہو۔ کیا کوئی ایسی آیت گزری جو بالکل نہیں سمجھ میں آئی ہو؟ کیونکہ دو مثالیں آئی تھیں، پہلی بار آگ کی تھی، دوسری بارش میں بجلی کڑاک کی اس کی آئی کہ بجلی کے کڑاکے کیا ہیں، لگ بھگ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی سخت احکام جب اللہ کے نازل ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کان بند کر لیں، ایسا ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی ہے کہ اس میں جتنی ان کو روشنی ملتی ہے تھوڑی سی دیر کی، وہ اس میں اپنا فائدہ نقصان دیکھ لیتے ہیں، جیسے آگ جلنے پر روشنی ملی تھی تو وہ اس میں اپنا فائدہ نقصان اور اس میں چل پڑتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہیں، اللہ تو قدرت رکھتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی بھی بجلی ان سے روک لے، صحیح، اللہ ان کی آنکھیں لے جائے، کان لے جائے، سب بند کر دے ان کا، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آپ کا آیا تھا سارے لوگوں کی طرف، پھر ہم پکارا گیا کہ تم اے لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو تمہاری تخلیق کی اور جو تم سے پہلے تھے ان کی تخلیق، ان کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچ جاؤ، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں، شان، ان کی رحمتیں، ان کی مہربانیاں، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے نکالا ہمارے لیے پھلوں کو بطور رزق کی طرح۔ اس کے بعد آرڈر کیا کہ بس اب ایسے اللہ کے ساتھ کسی کو تم انداز نہ بناؤ، ٹھیک، تو تم مقابل کسی کو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مقابل نہیں بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو، کیونکہ یہ چیز انجانی نہیں ہے۔ لوگ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے۔ تو یہ کیونکہ آپ دیکھیں ایک اسکول میں دو پرنسپل اگر رکھ دیں تب بھی گڑبڑا جائے گا، وہ کہیں گے نہیں آج چھٹی کرنی، وہ کہیں گے نہیں میں پرنسپل ہوں، میں آرڈر ڈال رہی ہوں 3 دن کی چھٹی نہیں ہونی 2 دن، یعنی کہ ایک ہی پوسٹ پر اگر 2 لوگ کسی بھی چھوٹے سے اس میں آپ ڈال دیں، آپ دیکھیں اسی لیے بس ہیلپر بھی ہوتے ہیں نا تو وہ پھر الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سیم پوزیشن کے بھائی یہ بھی پرنسپل ہے، یہ بھی پرنسپل ہے، یہ بھی ہیڈ ہے، یہ بھی ہیڈ ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کی سائن چاہیے رہتی ہے۔ پوری دنیا آرام سے چل رہی ہے، جہاں اللہ بارش چاہتے ہیں وہاں برستا ہے، کوئی شکایت آ کے نہیں کر سکتا کہ نہیں مسلمانوں پہ برسے گی کافروں پہ نہیں برسے گی۔ آج کوئی ہے کہ ایسا ہے جو کہے کہ نہیں آج خالی ہمارا بیٹا آپ نل بند کر دو، ٹھیک ہے، ہم نے کھول لیا تھا، وہ والے گاڈ کا ہے تو ان کا جو ہے نا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ پائپ کھینچ یہ لینا اوپر۔ پوری نشانیاں ہیں کہ صرف اور صرف الہ ایک ہے، جو کہ قرآن میں اتنے سال سے آیا ہوا ہے، اور کوئی کہیں ڈال دے، آپ دیکھیں دوسرے لوگ ڈرتے ہوئے ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی گاڈ ہے، یہ بھی گاڈ ہے، سب گاڈ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے سارے کینسل اور صرف یہ گاڈ ہے۔ سبحان اللہ، جس میں پاور ہے، جو کیپیبل ہے، جو واقعی قدرت رکھنے والے ہیں، انہوں نے 1400 سال پہلے ڈالا اور آج تک اس کو سنبھال کے رکھا ہے، کوئی آ کے ہماری کتاب سے یہ مٹا نہیں سکا کہ یہ مت کہو کہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب۔ چلیں الحمدللہ، یہ تو کم آیتیں ملی ہیں آپ لوگوں کو 15 دن کے لیے، اگر پاسبل ہوا تو منڈے بھی ہم انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ لے لیں اسی طرح سے۔ جی استاد۔ چلیں پاسبل ہوا، ہم گھر پر ہوئے، ہم فری ہوئے تو انشاءاللہ جہاں آیتیں بھیجی اس میں سے اور آیتوں کا ورڈ بائی ورڈ لے کے اور ہلکا ہلکا سمجھ لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جب ہماری تفسیر شروع ہو تو ہم لوگ پاس نکل سکیں آج سے۔ چل جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔